أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم مختصر عربی گرامر کورس اس کے ذریعے قرآن مجید آسان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہماری کوشش ہے یہ تعلیم حق اور یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کو اتنا مفید اور اتنا آسان بنایا گیا ہے کہ وہ جو چھٹی جماعت کا بچہ اس کا 50 نمبر کا لازمی پیپر ہے ترجمے کا، وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مرکبات شروع کیے تھے۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ملنے سے مرکب بنتا ہے۔ یاد رکھیے یہ اسم کا استعمال تھا، اور اس کے دو ہم نے حساب پڑھے ہیں، ایک مرکب ناقص پڑھا ہے اور ایک ہم نے مرکب تام پڑھا ہے۔ مرکب ناقص جس میں بات ادھوری ہو، جملہ مہمل جیسے نیک لڑکا، اور مرکب تام لڑکا نیک ہے۔ یہ ہم نے دو مثالیں آپ کو دی تھی، نیک لڑکا بات ادھوری ہے اور لڑکا نیک ہے بات پوری ہے۔ یہ مرکب ناقص کی فردر اقسام ہم نے پڑھی ہیں۔ نمبر 1 ہم نے مرکب جاری پڑھا، جس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک حرف جار اور دوسرا مجرور۔ حروف جارہ جو ہوتے ہیں وہ 17 ہم نے یاد کیے ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واو نون مسکلام باشا من ادا حتی الا فی انا۔ تو اسی طرح دوسرا کوئی بھی اسم اس کے ساتھ مجرور آتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم نے مرکب اضافی پڑھا۔ اس کا ہم نے دو جز پڑھے ہیں، ایک مضاف دوسرا مضاف الیہ۔ مضاف ہر وہ چیز جس کا کس کے ساتھ تعلق ہو مضاف کہلاتی ہے، اور جس کے ساتھ تعلق ہو وہ مضاف الیہ کہلاتی ہے۔ اس نتیجے پر ہم یہاں تک پہنچ چکے کہ کوئی بھی اسم اضافی حالت میں، کسی بھی اسم کی صرف 3 حالتیں ہوتی ہیں، فاعلی حالت ہوتی ہے، مفعولی حالت ہوتی ہے اور اضافی حالت ہوتی ہے۔ فاعلی کو ہم اردو میں نے سے اور مفعولی کو ہم کو سے میں پر کی اتنے حروف سے پڑھ لیتے ہیں۔ فاعلی کا اعراب ہم نے دیکھا 2 پیشیں یا 1 پیش تھا، مفعولی کا اعراب 2 زبر یا 1 زبر، اضافی کا اعراب 2 زبر یا 1 زبر تھا۔ مرکب جاری اور مرکب اضافی میں ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ کسی بھی اسم کی اضافی حالت وہ صرف 2 طرح سے ممکن ہے، یا اس کے شروع میں حرف جر آ جائے یا اس کے شروع میں مضاف آ جائے۔ دیکھیے یہ 2 آوازیں تھیں، الکافرین، ہم نے سارا آوازیں آپ کو یاد کروائی ہے۔ الکافرین مفعولی حالت بھی ہے اور اضافی حالت بھی ہے، اور جب اس کے شروع میں ہم علا لگاتے ہیں الکافرین تو یہ مرکب جاری بن جاتا ہے۔ یہاں آ کر مفعولی اور اضافی دونوں آوازوں کو ہم جدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے العالمین، اور یہ بھی دونوں آوازیں ہیں، حالت مفعولی بھی ہے اور حالت اضافی بھی ہے۔ اور جب ہم اس کے شروع میں مضاف لگا رہے ہوتے ہیں، نہ الف لام نہ تنوین، تو رب العالمین، اور یہ اب یہاں آ کر اس کی دونوں آوازیں جدا کرنے کے قابل ہو گئے، یعنی یہ اس کی اضافی حالت ہے۔ کوئی بھی اسم اضافی حالت میں
کب آتا ہے؟ جب اس کے شروع میں جار ہو یا مضاف ہو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں مرکب ناقص کی تیسری قسم ہم آج پڑھیں گے، مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کے ہم دیکھتے ہیں دو جز آتے ہیں، ایک تو موصوف ہوتا ہے، موصوف ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جاتی ہے، اور دوسری اس کی صفت ہوتی ہے، اس صفت کی بدولت ہم موصوف کو پہچانتے ہیں۔ یاد رکھیے اردو میں ہمیشہ صفت پہلے آیا کرتی ہے، نیک لڑکا صفت ہے اور موصوف لڑکا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں اردو میں صفت پہلے آنے کی وجہ سے ہماری اردو عربی کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ ہم ذو معنی دو معنی اس سے نکال لیتے ہیں صفت پہلے آنے کی وجہ سے۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم صرف لڑکے کی بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا لڑکی کی بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا کس کی بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب ہم صفت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز کی صفت ہوتی ہے اور ہر انسان اپنے ذہن سے کوئی نہ کوئی مطلب نکال لیتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ہمیشہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ دیکھیے موصوف کے اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں عربی میں ہم کہیں گے نیک لڑکا اردو میں ہوتا ہے، جب ہم اس کی عربی بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ولد صالح۔ اب یہاں ہم نے ایک اور بات دیکھی ہے کہ ہم نے کسی بھی اسم کو یعنی 10 اعتبارات سے پہچانا ہے، اور وہ ہمارے 10 اعتبارات تھے۔ ہم نے حالت کے اعتبار سے پہچانا، ہم نے وسعت کے اعتبار سے پہچانا۔ حالت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا فاعلی، مفعولی اور اضافی تھا، اور وسعت کے اعتبار سے تھا نکرہ اور معرفہ، اور عدد کے اعتبار سے تھا واحد ایک، تثنیہ دو، جمع تین یا تین سے زیادہ، اور جنس کے اعتبار سے ہم نے دیکھا مذکر اور مؤنث۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس مثال میں ولد صالح میں ولد موصوف ہے اور اس کی صفت جو ہے موصوف کے تابع ہے۔ ہر اعتبار سے اگر موصوف حالت کے اعتبار سے فاعلی ہے اور وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے اور یہ عدد کے اعتبار سے واحد ہے اور جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، تو اسی طرح موصوف کے تابع ہے۔ موصوف دیکھیے حالت کے اعتبار سے فاعلی ہے اور یہ نکرہ ہے اور یہ مذکر ہے اور یہ واحد ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے چاروں اعتبار سے یعنی 10 اعتبارات سے اگر موصوف واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، ہر 10 اعتبارات سے صرف اس کے تابع ہوگی۔ دیکھیے یہ بڑی آسان بات آپ کے سامنے رکھی، یہ کبھی ایسا ممکن نہیں ہے عربی کے اعتبار سے کہ آپ ولدن تو کہیں لیکن اس کی کچھ صرف لڑکیوں جیسے لکھ دیں تو یہ ناممکن ہے۔ جیسا کہ آج حالات کے اعتبار سے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں لڑکوں نے عورتی جیسی شکل بنائی ہوتی ہے اور لڑکیوں نے مردوں جیسی شکل بنا رہے ہوتے ہیں، حلیے بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی روح سے صریحاً غلط ہے۔ ہم قرآن مجید کی مثال دیکھتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ میری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت بنا دے، اور فرما بردار ہے تو امت کرانے کی حقدار ہے۔ فرما بردار سے مراد ہے کہ شریعت نافذ ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، تو اس اعتبار سے دیکھیے تب وہ امت مسلمہ بنی۔ آج ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم امتی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہمارے ملک میں اگر شریعت نافذ ہو جائے اور ساری رعایا اسٹیٹ کے ہیڈ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لے تو یقیناً پھر یہ امت کرانے کی حقدار ہوگی۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیے یہ فرما بردار ہے تو امت کرانے کی حقدار ہے۔ امت موصوف ہے
اور مسلمہ تو اس کی صفت ہے، صفت سے موصوف تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، تو اس اعتبار سے دیکھیے وہ سیدھا ہے تو راستہ کرانے کا حقدار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا ہے اور خط موننی بنائے پہلے اور پھر سیدھا خط کھینچا، اور دیکھیے خط موننی یوں ہوئے۔ پوری حدیث ہے کہ انسانیت ایسی بھٹکی، اپنی مسلطیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بھٹکتی چلی گئی۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ انسانیت جو کمیونزم سے چلی، پھر سوشلزم کی طرف آئی، پھر لبرلزم، جاگیرداری، سرمایہ داری، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتی ہوئی، اب وہ لبرلزم کے بعد اب آئی ہے، جمہوریت کی طرف آ رہی ہے اور آئی بھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم راستے اسلام کی طرف آتے آتے ہم بھٹکتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں ایک خط کھینچا اور کہا یہ میرا راستہ ہے۔ یقیناً شارٹ کٹ جو ہوتا ہے، دو نقطوں کو ملانے والا راستہ ہمیشہ شارٹ کٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ شارٹ کٹ راستہ جو آسان بھی ہو۔ یقیناً یہ راستہ مشکل ہوتا ہے، اور اس راستے کو اپنی آج کی انسانیت، اپنی مسلطیں، اپنی مجبوریاں اور مسلطیں، کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لمبے لمبے راستے اختیار کرتی رہتی ہے، اور کہتی ہے کہ دین کو آسان پیش کرو۔ دین اصل میں دین ہے، اس کو اختیار کرنا لازم ہے، چاہے وہ مشکل ہو چاہے وہ آسان ہو۔ تو اس سے مانگ تو رہے ہوتے ہیں یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، لیکن ہم سیدھے راستے پر کب آئیں گے، یہ ہماری اپنی ہمت کی بات ہے۔ بہرحال سیدھے سے وہ راستہ پہچانا جاتا ہے شارٹ کٹ ہونے کے اعتبار سے۔ یہ آج کا ہم نے لیسن آپ کے سامنے رکھا، اور ہمارا لیسن آج مرکب توصیفی کے اعتبار سے مکمل ہوا۔ ہم نے قرآن مجید کی آپ کو مثالیں، اور بھی ہمارے پاس بہت سی مثالیں قرآن کی موجود ہیں، لیکن یہاں ان دو مثالوں پہ اتفاق کیجیے اور قرآن مجید سے مرکب توصیفی نکالیے۔ جزاک اللہ خیر۔